والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكونوا مع الصادقين صدقت يا رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. ایک بار تمام دوست درود پاک پڑھیے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. یوم عاشور اپنی برکتیں لٹاتا ہوا اس کا سورج غروب ہوا. ہم اس وقت امام عالی مقام امام عرش مقام کی بارگاہ میں خراج پیش کر رہے ہیں اپنی عقیدتوں کا. میرے بیان کا جو موضوع ہے وہ امام حسین اور کربلا. یہ دو لفظ اس مضمون میں اس لیے منتخب کیے. امام حسین کا ذکر اس زاویے سے کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم اپنی نسبتوں پر ناز کر سکیں. ایک بات اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھ لیں، ہمارے تذکرے کی ضرورت امام حسین کو نہیں ہے، کیونکہ انہیں نہ نام ولی کی ضرورت تھی نہ شہرت کی ضرورت تھی. ان کا نام ازل سے رب نے بلند فرما دیا تھا. کیونکہ یہ حدیث ہے جس کے راوی عبداللہ بن مسعود ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب روحوں کو پیدا فرمایا تو اس میں روح محمد کو اپنے لیے منتخب فرما لیا. اور جب رب نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات کے لیے منتخب فرما لیا تو حضور کے تمام تعلق داری کو بھی ازل سے منتخب فرما لیا. نبی پاک کے رشتہ داری کو بھی اللہ نے ازل سے منتخب کر لیا، صحابہ کو بھی ازل سے منتخب کر لیا. اور پھر اگلی خوبصورت بات یہ ہے کون کون نبی سے محبت کرے گا اس دل کا بھی انتخاب ازل سے کر لیا. جس بندے کو نبی سے نسبت مل گئی ازل سے تو ہمارے ذکر کرنے سے وہ بلند تھوڑی ہوگا، وہ ہمارے ذکر سے بلند نہیں ہوگا. عرش والے نے اسے پہلے سے ہی بلند کر دیا ہے. ہم یہ محفل اس لیے سجاتے ہیں، ذکر حسین اس لیے کرتے ہیں، ہمیں ناز ہوتا ہے اس بات پر کہ ہم بات ان کی کر رہے ہیں جن کے گلے کو رسول اللہ نے چوما ہے، جن کے رخساروں پر نبی نے بوسے دیے ہیں، اور کائنات عالم میں جن کی زندہ واحد مثال ہے، جن کے لیے رسول اللہ منبر سے اترے ہیں. کائنات میں وہ صرف دو ہی ہستیاں ہیں جن کا نام حسن اور حسین ہے. حضرت آدم سے لے کر رسول اللہ تک 1,24,000 کم و بیش نبی آئے. کوئی بھی نبی خطبہ دیتے ہوئے کسی کے لیے اترا ہو کہ وہ صرف حسن حسین کی ذات ہے. اب ایسا کوئی پیدا نہیں ہوگا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا. جب نبی نہیں آئے گا تو یہ مثال یکتا و واحد رہے گی کہ منبر پر جان رحمت بات کر رہے ہو اللہ کی اور خطبہ دے رہے ہو دین اسلام کا، اور وہاں پر بیٹھے ہوئے جب نگاہ نبوی جو ہے وہ اٹھے اور آپ کی جو ہے وہ دائیں جانب حضرت بیوی فاطمہ زہرا کے حجرے سے امام حسن حسین باہر تشریف لائے اور لاتے ہوئے زمین پر گر پڑے تو حضرت امام الانبیاء اپنے منبر سے نیچے اترتے ہیں اور دوڑتے ہوئے اپنے بیٹوں کو اٹھاتے ہیں، سینے سے لگا لیتے ہیں. اللہ اللہ اے لوگوں تم نصیب
نبی کے بارے میں تو کافر بھی کہتے تھے کہ نبی جھوٹ نہیں بولتے، ایسی بات ہے نا، نبی جھوٹ نہیں بولتے، سچے نبی ہیں۔ ابو جہل بھی کہتا تھا کہ ہمارا اختلاف ضرور ہے لیکن حضرت محمد عربی جھوٹے نہیں ہیں۔ ابو سفیان نے بادشاہوں کے درباروں میں، جب وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، بادشاہوں کے درباروں میں ایسے روم کے پاس کھڑے ہو کے اس نے پوچھا تھا مجھے ایک سوال کا جواب دے دو، تم جس کے خلاف بات کر رہے ہو کیا انہوں نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ تو کہا کہ ہم مخالف ضرور ہیں لیکن وہ سچے ہیں، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اس بات کو ذرا عشق کی نظر سے اپنے ذہن میں بٹھائیے، جب یہ بات پکی ٹھکی ہے کہ ہمارے پیارے نبی ہمیشہ سچ بولا ہے، ہمارے نبی نے جو کہا ہے ان کی زبان جو ہے وہ لفظ خود کی چابی کہا گیا ہے، وہ جو کہہ دیتے ہیں اللہ وہ کر دیتا ہے۔ اس پیارے نبی نے واضح طور پر اس میں کوئی استعارہ بھی نہیں کیا، کسی طریقے کی کوئی جو ہے نا، وہ بندہ کہتا ہے نا کہ بات کچھ کرنا مطلب کچھ لے لینا، مطلب بھی واضح، لفظ بھی واضح، صاف صاف کہا۔ جس نے حسین سے محبت کی وہ یاد رکھ لے، جس نے حسن سے محبت کی وہ اپنے دل کی تختی پہ لکھ لے، میں محمد اس سے محبت کروں گا۔ لوگ عشق کی بات کرتے ہیں، عشق تو درے حسین پہ آ کے خیرات مانگتا ہے، محبتیں طواف کرتی ہیں۔ حضرت امام حسین وہ ہستی ہے جن کی جبین واضح ہے، صحابتیں جن کی جو ہے وہ پاس آ کے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ زمانے کے لوگوں اگر قیامت تک کسی بندے نے اپنی اولاد کی سعادت مانگنی ہے تو اسے درے حسین پہ آنا ہوگا، کسی نے اپنے دل کا نور مانگنا ہے اسے ذکر حسین کرنا ہوگا، جس نے اپنی فکروں کو پاکیزگی دینی ہے، اپنے تصورات کو بلندی دینی ہے، جس نے جو ہے وہ عشق کی معراج کو پہنچنا ہے، جس نے اپنی ذات کو بلند کرنا ہے، جس نے سعادت مند بننا ہے، جس نے یہاں رہ کر اور وہ کوثر کی ڈگری پانی ہے، اسے حسین سے پیار کرنا ہوگا۔ حضور پاک کا واضح فرمان ہے، آپ نے صاف صاف کہہ دیا جو ان سے نفرت کرے گا میں محمد ان سے نفرت کروں گا، اور پھر اللہ سے بھی کہہ دیا مجھے بتائیں، ارے ہم کہتے ہیں ہمارے پیر نے ہمارے لیے مانگا ہے ضرور ملے گا، سنو نبی پاک نے اللہ سے کہا اللہ مجھے ان بچوں سے بڑا پیار ہے، مجھے بڑی محبت ہے، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے یا اللہ میں محمد کہتا ہوں تو بھی ان سے محبت کروا۔ مجھے بتائیے وہ کتنا نصیب والا بندہ ہوگا جس کے لیے اللہ نے سفارش کی ہے، بس کسوٹی آپ کا دل آپ کے پاس ہے، کبھی دونوں آنکھیں جھکاؤ، دل کی طرف توجہ کرو کہ دل میں عشق حسین کتنا ہے، عشق حسن کتنا ہے، حضرت بی بی فاطمہ کا ادب کتنا ہے، علی المرتضیٰ کی محبت کتنی ہے۔ اگر تم اپنے دل میں اس محبت کے دریا کو موجزن پاؤ تو پھر اپنے آپ کو مبارک دو کہ خدا کی قسم تم کبھی ذلیل نہیں ہو سکتے، عرش کے مالک کے حضور میں دعا ضرور قبول ہے جو حضور نے مانگی ہے، تم خوش نصیب ہو اگر تمہارے سینے میں حسن حسین کا عشق ہے۔ خدا یاد رکھیے گا محبت کے لیے دلیلوں کی ضرورت نہیں ہوتی، محبت کے لیے دلیلوں کی ضرورت نہیں ہوتی، بہت سارے محبت کرنے والے جوتوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ خطاب کرنے والے سے افضل ہوتے ہیں۔ محبت کرنے کے لیے نام بری کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، لیڈر بن کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، بڑا رہنما ہوگا تو بڑا محب ہوگا، بڑا ناطخواں ہوگا تو بڑا محب ہوگا، بڑا مولوی ہوگا تو بڑا محب ہوگا، نہیں، محبت کے لیے تو دل کا صاف ہونا ضروری ہے، محبت میں چاہت ضروری ہے۔ ایک ماں جو ہوتی ہے نا، میں مثال دے کے آگے بات بڑھانا چاہتا ہوں کیونکہ کربلا کی بھی بات کرنی ہے اور پھر بیان کو ختم بھی کرنا ہے۔ ایک ماں ہوتی ہے، مجھے بتائیے ماں کو چین نہیں آتا اس کو اس کا بیٹا نظر نہ آئے تو کیا خیال ہے؟ ماں کو کسی خطیب نے سمجھایا کہ بچے سے پیار کر؟ ماں کو کسی مفسر نے بتایا کہ اپنے بیٹے سے محبت کر؟ کیا ماں کسی مفتی کے پاس جا کے کہتی ہے کہ مجھے میری اولاد کی محبت سکھاؤ؟ تو پتا چلا جو دلیلوں سے محبت کرتے ہیں، جو محبت نہیں کمپرومائز کیا کرتے ہیں، جو محبت کرتے ہیں وہ اندھا دھند محبت کرتے ہیں، اور ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ کیا حسین کا حسین ہونا کافی نہیں ہے؟ محبت کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ نبی ان کے رخسار چوما کرتے تھے، اپنی زبان اطہار ان کے منہ میں ڈالی تھی،
کافی نہیں ہے، حضور دوڑ کے بی بی فاطمہ کے حجرے میں جایا کرتے تھے، جب حسن حسین روتے تھے تو دوڑ کے جاتے تھے اور کہتے تھے میری بیٹی ان کو رونے نہ دیا کرو، ان کو رونے نہ دیا کرو۔ آج لوگ مناظرے کرتے ہیں، یاد رکھیں دور کے خانوادے پر اگر مناظرہ کرنے امت بیٹھ گئی تو پھر امت عروج پر نہیں جا سکتی۔ ایک ہی تو خانوادہ ہے، ایک ہی تو یہ خانوادہ ہے جنہوں نے ہمیں سعادتوں کی معراج تک پہنچانا ہے، جنہوں نے ہمیں بدبختی سے بچانا ہے، جنہوں نے عرش کا سایہ دلانا ہے، جنہوں نے حوض کوثر کے جام دلانے ہیں، جنہوں نے ہماری قبر کو روشن کروانا ہے، اور جن کے صدقے سے خدا کی قسم میری عزت بھی بچی ہوئی ہے، تیری عزت بھی بچی ہوئی ہے۔ یاد رکھیں حسن حسین کی تعریف کرو، ان سے محبت کرو، ان سے پیار کرو، ان سے عشق کی حد تک فداکاری کا جذبہ رکھو، اور یاد رکھو ہم نے تو محبت کرنی تھی لیکن ہم نے ان کو فرقوں کے اندر تقسیم کر دیا، فلانا ان سے بڑی محبت کرتا ہے، وہ اس سے اتنی محبت کرتا ہے، نہ نہ، ہمارے حسین تھے، ہمارے ہیں، ہمارے رہیں۔ بات کرنے والے بھی عظیم ہو جاتے ہیں، وہ خوش نصیب ہے، تو ان کا دامن پکڑنے والے بھی خوش نصیب ہو جاتے ہیں، وہ نور والے ہیں تو ان کا دامن پکڑنے والے بھی نور بار ہو جاتے ہیں، وہ حضور فخر عالم کی آنکھوں کا نور ہے تو جو ان کے پیچھے چلتے ہیں انہیں نور مصطفیٰ کی چمک نصیب ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے جنت میں جانا ہے تو ان کے نام لیوا بھی پیچھے پیچھے جنت میں ضرور جائیں گے۔ اب یہ بات سنیے، کیونکہ یوم عاشور اس اندوناک واقعات کا ایک بہت بڑا خزانہ چھپا ہوا ہے جس کو بیان کرنا اس دور کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ کربلا کے واقعے کو تازہ رکھنا یہ قدرت چاہتی ہے کہ اسے تازہ رکھا جائے، یہ اللہ چاہتا ہے کہ اسے تازہ رکھا جائے۔ اس واقعے کو آج کے نوجوان کے سامنے بیان کرنا، کربلا کی ایک ایک چیز کو واضح طور پر اپنے بچوں کے سامنے رکھنا، یہ اس دور کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے بچوں کو پتہ چلے ہماری خاطر قربانیاں کتنی بڑی بڑی دی گئی، ہماری خاطر کربلا کی تپتے صحراؤں پر کس طرح خاندان رسول کا خون بہایا گیا، ہماری خاطر کس طریقے سے انہوں نے اپنی گردنوں کو اللہ کے حضور پیش کر دیا۔ آج اس دور میں ضروری ہے کہ ہمارے خطباء اس کو واضح طور پہ بیان کریں، اس میں کسی طریقے کی جو ہے وہ پوشیدہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیں آنسو بہنا ماتم نہیں ہوا کرتا، غم کے اندر دل کا ڈوب جانا یہ سوگ نہیں ہوا کرتا، یہ عشق کی علامت ہے۔ جب محبت کسی سے ہو تو 500 سال کے بعد بھی اس کی گردن کٹنا یاد آئے تو آنکھ بہ نکلتی ہے، دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں، نہ یہ سوگ ہے نہ یہ ماتم ہے، خدا کی قسم یہ رسول اللہ کی محبت ہے، محبت ہے۔ اور یاد رکھیں مجھے بتائیے کیا ان کو نہیں بیان کیا جائے گا جنہوں نے 5555 کلومیٹر کا سفر کیا، یہ مدینہ سے شام اور پھر شام سے واپس مدینہ، یہ سفر بنتا ہے 5555 کلومیٹر کا سفر، اور پھر اتنا سفر اس میں کوئی شکوہ نہیں، اس میں کوئی شکایت نہیں، اس میں کسی طریقے کا کوئی واویلا نہیں، اس میں کسی انداز سے اللہ کے حضور یہ نہیں کہا کہ مالک یہ کیا کر دیا ہے۔ اللہ اس برے سفر کو بیان کرنے کے لیے تو گھنٹوں درکار ہے، میں صرف یوم عاشور کی طرف آتا ہوں۔ یہ عظیم سعادتوں کا قافلہ، یہ برکتوں کا قافلہ، یہ رحمتوں کا قافلہ، عظیم لوگوں کا قافلہ، خاندان رسول کا قافلہ، جگر گوشہ بطول کا قافلہ، نور نظر علی کا قافلہ، امام حسین کا قافلہ، اللہ کے نیک بندے کا قافلہ، اللہ کے عشاق کا قافلہ، اللہ سے محبت کرنے والوں کا قافلہ، قرآن کو بچانے والوں کا قافلہ، نماز کو بچانے والوں کا قافلہ، اسلام کو بچانے والوں کا قافلہ، یہ دینداروں کا قافلہ، اسلام والوں کا
رکھا ہوا ہوں. مجھے آپ سے غرض نہیں کہ آپ میری بات سن رہے ہیں یا نہیں. میں چاہتا ہوں یوم عاشور پر روح علی اصغر میری بات سن لے تو بات پورے ہو جائے, بات کا وزن بن جائے, بات کی قیمت لگ جائے. خدا کی قسم وہ کتنی بڑی بات ہے. میں نے کہا کربلا کی میں بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ کربلا وفاؤں کا امین ہے, کربلا عطاؤں کا امین ہے. کربلا جہاں پر وفائیں بھی ہاتھ باندھ کے تک رہی تھی. ارے وفا یہ ہوتی ہے جہاں پر محبتیں تک رہی تھی, محبت یہ ہوتی ہے وہاں رشتہ داری بھی دیکھ رہی تھی کہ رشتہ داری یوں نبھائی جاتی ہے. وہاں پر کرم ہی کرم تھا, وہاں پر رحمت ہی رحمت تھی, وہاں پر خاندان رسول نے ہر باب میں اپنی مثال آپ قائم کر دی. ان جیسی مثال ایسا قائم نہ ہو سکے گی. کربلا کا میدان ہے, وہاں پر 10 تاریخ کا دن ہے. کتنی عجیب بات ہے کہ حضرت عباس جو ہے وہ پانی بھرنے کے لیے نہر فرات کے کنارے پر پہنچ چکے ہیں, مشکلہ بھر چکے ہیں, اس کو اپنے کندھوں پر لٹکا چکے ہیں, اور جیسے ہی اپنا چلو پانی سے بھرتے ہیں. ارے وفا ہوتی ہے یوں اور محبت ہوتی ہے اس طرح. کیسی حیرت والی تاریخ ہے کہ چلو بھرا اور سوکھے ہوئے لبوں کے قریب لایا تو نیچے پھینک دیا. کسی نے کہا کہ حضرت پی لیتے, آپ تو وہاں پہنچ چکے تھے, پانی بھر لیا تھا تو اپنی پیاس کی خاطر پی لیتے. کہا میں نے جب چلو بھرا تو مجھے علی اصغر کا سوکھا ہوا گلا یاد آ گیا, مجھے بی بی سکینہ کی پیاس یاد آ گئی, مجھے کربلا کے میدان میں بیٹھے ہوئے بچے اور جوان یاد آ گئے. تو میری غیرت گوارا نہیں کی کہ میں تو پانی پی لوں اور وہ بچے پیاس میں شہید کر دیے جائے. تو انہوں نے پانی نہیں پیا, یہ کربلا ہے. انہوں نے وفاداری نبھائی, یہ کربلا ہے. ان کا بازو کٹا, انہوں نے وفا نبھائی. دوسرا بازو کٹ گیا, انہوں نے وفا نبھائی. گردن پر تیر چل گیا, انہوں نے وفا نبھائی. اور پیاسی حالت میں دنیا چھوڑ کے چلے گئے. اور کربلا پر بتا دیا, اے کربلا کو ماننے والوں, کبھی تم نے بھی رشتہ داری یوں نبھائی ہے؟ کبھی تم نے بھی اپنی چچا کی خاطر یوں قربانی دی ہے؟ کبھی تم نے اپنے بھتیجے کا یوں خیال رکھا ہے؟ کبھی تم نے دودھ پیتے بچے پر رحم کیا ہے؟ کبھی تم نے بھی, کہتے تو حسین حسین ہو, لیکن تمہارے کردار میں حسین نظر کیوں نہیں آتا؟ اللہ یہ بات یاد رکھیے گا. آج امت بحث کر رہی ہے کہ جو فلانے رنگ کا کپڑا پہنے گا وہ محبت والا ہے, جو فلانے رنگ کا نہیں پہنے گا وہ محبت والا نہیں ہے, جو فلانے فرقے سے ہے وہ محبت والا ہے, جو فلانے فرقے سے نہیں ہے محبت والا نہیں ہے. ایک بات یاد رکھے, حسین کو نہ میرے لباس سے غرض ہے نہ تیرے لباس سے غرض ہے. حسین نے لباس بدلنے کے لیے گردن نہیں کٹوائی, حسین نے کردار بدلنے کے لیے گردن کٹوائی ہے. کربلا میں پہنچے تھے تو سب سے پہلا کام کیا کیا تھا؟ کبھی آپ نے اس پہ غور کیا؟ سب سے پہلا کام امام حسین نے کربلا کا پلاٹ خریدا تھا. جہاں آج قبریں اور مزار ہیں, یہ کربلا کا خطہ امام حسین نے پیسے دے کر خرید کے خیمے لگائے تھے. مجھے بتائیے, وہ قبر کے لیے جگہ خرید لے پہلے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہاں میں شہید کیا جائے گا, اور آج حسین کا نام بھی لیتے ہیں اور بیت کی وراثت بھی اپنے نام لگواتے ہیں. اپنی بیٹیوں کی وراثت ان سے چھین لیتے ہیں, لوگوں کے پلاٹوں کو قبضہ کرتے ہیں. اس سے حسین کو کیا غرض ہے؟ اس کے نہ ناروں سے غرض ہے نہ سبیلوں سے غرض ہے. حق مارنے والے کا تعلق حسین سے نہیں یزید سے ہے. حق کس نے مارا تھا؟ یزید نے مارا تھا, حسین نے نہیں مارا تھا. حق کے خلافت کس کا تھا؟ امام حسین کا حق تھا. تو حق مارنے والا یزید ہے اور حق دلانے والا حسین ہے. قیامت تک تاریخ رقم ہوگی, جو حق مارے گا وہ یزیدی ہے, جو حق دے گا وہ حسینی ہے. اب کوئی اس کو مانے یا نہ مانے, کوئی اس کو سمجھے یا نہ سمجھے. اور پھر کربلا کے میدان میں جب یہ شب عاشور تھی نا, ایک بڑا عجیب واقعہ درپیش آیا. امام حسین کے خیمے کے سامنے ایک بوڑھا شخص کھڑا ہے جس کی عمر 80 سال سے زیادہ ہے. حبیب بن مظاہر ان کا نام ہے. وہ حضرت امام حسین کے خیمے کے باہر کھڑے ہیں اور امام حسین فرما رہے ہیں,
اے میرے والد گرامی قدر کے دوست، ان کے دوست حضرت علی کے دوست تھے اور کوفی تھے، بنو اسد قبیلے سے تعلق تھا، اور مجھے بتایا 80 سال عمر ہو تو بندے کی یہ بھویں جو ہے نا لٹک جاتی ہیں. تو وہاں امام حسین نے کہا کہ والد کے دوست چچا جان آپ ضعیف العمر ہیں، مہربانی کریں کوفہ چلے جائیں، اپنے قبیلے میں چلے جائیں، جنگ میں شرکت نہ کریں، صبح لڑائی ہو سکتی ہے، آپ چلے جائیں، شب عاشور کی بات ہے، ابھی بن مظاہر بوڑھے ہیں. لوگوں میرے نوجوانوں، ملت کے نوجوانوں، یہ بات ہے وفا کی، یہ بات ہے محبت کی، یہ بات ہے عشق کی، یہ بات ہے پیار کی، یہ بات ہے اصل حسینیت کی، یہ بات ہے حق کے ساتھ کھڑا ہونے کی. حضرت حبیب بن مظاہر نے پتہ ہے آگے سے کیا جواب دیا؟ آپ نے اپنی چادر کھولی اور چادر کھول کے یہ اپنی بھووں کو اوپر اٹھایا اور یوں ماتھے کے اوپر چادر باندھی اور آنکھوں کی بھووں کو یوں کھولا اور یوں باندھ کے نیچے آپ نے جو ہے نا وہ کمر بند باندھا اور سینہ چوڑا ہو کے کہنے لگے امام پاک میں برا کہاں سے لگتا ہوں. یہ حسینیت ہے، یہ محبت ہے. کہا میں برا کہاں سے لگتا ہوں؟ حضور میں اگر آپ کو چھوڑ کے چلا گیا تو علی کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا. صبح آپ سے پہلے میری گردن کٹے گی. حبیب بن مظاہر پھر وہاں سے آئے اپنے ایک اور کوفی دوست کے ساتھ. یہ ایک کوئی بندے کوفہ کے تھے جو اس میں شریک ہوئے تھے، باقی سارے مدینے سے تھے. ان سے باتیں کر رہے، ہنس رہے، چٹکلے کر رہے اور ہنس رہے. کسی نے کہا کہ صبح جنگ لگ سکتی ہے، گردنیں کٹیں گی، نیزے چلیں گے، بچیاں چلیں گی، زخم پہنچیں گے اور تم لوگ ہنس رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ حبیب بن مظاہر کہتے ہیں ہم کیوں نہ ہنسیں، جنت میں جانے کے چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں، علی کے پاس پہنچنے میں چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں اور مجھے وہاں جانے میں چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں. میں کیوں نہ ہنسوں، میں کیوں نہ مسکراؤں کہ میرا بڑھاپا کام آ گیا ہے، میری جوانی جو تھی وہ ایسے گزر گئی اور بڑھاپے میں شہادت قریب ہے. ارے لوگوں یہ تھا یقین، یہ تھا ایمان، یہ تھی محبت، یہ تھا اعتماد اور یہ تھا حضور کے فرمان کے اوپر جو ہے نا بھروسہ کرنا. انہوں نے اس طریقے سے محبت کا جام دیا اور سو پھر جیسے ہی صفیں بنی ہوئی تھی اور صفیں بنی ہوئی ہیں اور صفیں بننے کے باوجود اس وقت جو ہے ایک بندہ سامنے آیا. جب حضرت امام حسین نے کہا نا یہ بات بڑی لطف والی ہے، امام حسین نے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے صبر کرو، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تم بھی پڑھ رہے ہو، ہمیں بھی نماز پڑھنے دو، کوئی شرارت نہ کرنا. ایک بندہ صف میں کھڑا ہوا اور کہتا ہے تمہاری نماز قبول تھوڑی ہوگی. امام حسین کو جو کہتا ہے کہ تمہاری نماز قبول تھوڑی ہونی ہے، یہ کہنے کے بعد ادھر سے حبیب بن مظاہر نے کہا اے بدبخت لعین، اگر حسین کی نماز قبول نہیں تو پھر زمانے میں کسی کی نماز قبول نہیں ہے. تم انہی پہ درود کرتے ہو اور کہتے ہو ان کی نماز قبول نہیں ہے. یہ ہوتی ہے بدبختی. غالب آئے تو یوں جملے نکلتے ہیں اور سعادت غالب آئے تو یوں بات ہوتی ہے. آپ نے کہا تلوار نکالی اور سامنے گئے اور فرمانے لگے بدبخت آ میرے ساتھ مقابلہ کر، مجھ بوڑھے کے ساتھ لڑائی کر، میرے ساتھ جو ہے تلوار چلا کر میں تمہیں بتاؤں گا کہ نماز کس کی قبول ہے. میں حسین کی طرف سے ہو، تو یزید کی طرف سے آ، میں تجھے بتاؤں گا، تیری رگیں کاٹ کے بتاؤں گا، تیری ہڈیاں توڑ کے بتاؤں گا، تیرا خون بہا کے بتاؤں گا کہ نماز حسین کی قبول ہے، تیری نہیں قبول ہے. ظاہر کی ضرورت تھی. میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں کہ کربلا کا میدان یہ عام میدان نہیں ہے. یہ صرف ایک محفل کر جانے کے بعد بھول جانے کا نام کربلا نہیں ہے. کربلا اپنی جوانیوں کو سدھارنے کا نام ہے. کربلا اپنی ذات کے اندر موجود بگاڑ کا علاج کرنے کا نام ہے. کربلا اپنی ذات کو حیا کے میدان میں لا کھڑا کرنے کا نام ہے.
کربلا نمازی بننے کا نام ہے، کربلا عشق حقیقی پانے کا نام ہے، کربلا اپنی ذات میں موجود عیب کو سدھارنے کا نام ہے۔ یاد رکھے کربلا کے پتے صحرا آج بھی وہاں سے صدا دے رہے ہیں، اے شراب کا کام کرنے والوں تم یزید کو راضی کر رہے ہو، اے زناکاری کے اڈوں کو آباد کرنے والوں تم یزید کو خوش کر رہے ہو، اے لوگوں جو تہجد گزار ہو تمہاری تہجد سے امام حسین کی آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں، اے قرآن کے قاریوں تمہاری قرات سے امام حسین خوش ہو رہے ہیں کہ میں نے جس قرآن کو بچایا تھا انہوں نے سینے میں اس کو محفوظ کر لیا ہے۔ یاد رکھیں کربلا ایک جو ہے ایک ایسی فصیل ہے جس پر آ کے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ مجھے کدھر جانا ہے۔ آج ہمیں کربلا کے اس خونی منظر کو ذہن میں لانا ہوگا جب کربلا کے میدان میں حضرت امام علی مقام 10 تاریخ کو امام عرش مقام اپنے بھائی حضرت عباس بن علی کو بھی شہید کروا دیا ہے، حضرت ابو بکر بن علی بھی شہید ہو چکے ہیں، حضرت عمر بن علی بھی شہید ہو چکے ہیں، حضرت عثمان بن علی بھی شہید ہو چکے ہیں، حضرت جعفر بن علی بھی شہید ہو چکے ہیں، حضرت ابو بکر بن حسن بھی شہید ہو چکے ہیں، عمر بن حسن بھی شہید ہو چکے ہیں، عبداللہ بن حسن بھی شہید ہو چکے ہیں، حضرت قاسم بن حسن بھی شہید ہو چکے ہیں۔ اور یہ قاسم بن حسن وہ ہے جن کو بچپن سے پالا تھا امام حسین نے، اور حضرت امام حسن نے اپنے وقت شہادت اپنے بھائی کو کہا تھا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے قاسم کو ضرور دینا۔ اللہ اکبر، جس سے نسبت اپنی بیٹی کی ہو جائے تو پھر وہ اس سے کتنا پیار ہوتا ہے، اور وہ اپنے بھائی کی نشانی ہو تو پھر اس میں کتنی محبت ہوتی ہے۔ اس کو ہم کس انداز سے بیان کریں کہ اس وقت حضرت قاسم جوانی کی حالت میں کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں چچا حضور میں آپ پر کچنا چاہتا ہوں، میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ کہا آپ میرے بھائی کی امانت ہے، میں آپ کو کس انداز سے جو ہے وہاں جانے کے لیے اجازت دے دوں جب بچیاں چل رہی ہیں، جہاں پر جو ہے وہ ظلم ہو رہا ہے۔ تو آپ کے پاس چمڑے کی چیز تھی جس میں تحریر تھی، اور امام حسن نے کہا تھا بیٹا جب مصیبت آئے تو اس چمڑے کو کھول کے تحریر پڑھنا، تیری مشکل کا جواب اس میں موجود ہوگا۔ آپ نے اس چمڑے کو کھولا تو اس میں تحریر تھی، تحریر یہ لکھی تھی میرے بیٹے جب تیرے چچا کے اوپر مشکل وقت آئے تو ان کی قربانی سے پہلے اپنی گردن کٹا دے۔ تحریر بھی اپنے چچا کو رونے لگے۔ امام علی مقام کہا والد کی وصیت کو پورا کیجئے۔ میدان میں اترے حضرت حسن مجتبیٰ کے شہزادے میدان میں اترے اور اترتے فرمانے لگے اے لوگوں علی کا بیٹا آیا ہے جس نے اپنے خون کو بہانا ہے، علی کے بیٹے کے سامنے آتا ہے۔ عمر بن سعد نے ارزق نامی پہلوان کو کہا کہ ایک وقت میں 1000 بندوں سے لڑتا تھا، کہا کہ جاؤ اس کا مقابلہ کرو، کہتا ہے میری توہین ہے، 15-16 سال لڑکے سے لڑوں یہ میری توہین ہے۔ کہا توہین نہ سمجھ، اس سے تو نہیں لڑ سکتا کیونکہ حیدر کرار کا خون اس کی رگوں میں جو ہے وہ جوش مار رہا ہے۔ کہا کہ پہلے میرے بیٹے لڑیں گے۔ 4 بیٹوں کو یکے بعد دیگرے امام قاسم نے کاجر ہونے کی طرف کاٹ کے رکھ دیا، اور پھر کہ ملال تھا ارسل اور دوڑ کے جا کے کہتا ہے کیونکہ اس کے بیٹے کی تلوار امام قاسم نے چھین لی تھی، جب چھین لی تھی تو کہتا ہے یہ تلوار میں نے 1000 دینار سے خریدی تھی اور اس پہ زید 1000 دینار سے لگوایا تھا، لہذا میں تجھ سے تیرے ہاتھ میں نہیں رہنے دوں گا۔ حملہ کرنے جاتا ہے کہ پھر امام قاسم فرماتے ہیں وہ بدبخت یہ تو چند لمحوں کی بات ہے، تجھے پتہ چل جائے گا کہ تلوار علی کے دفتر کو روے گی یا تیرے پاس آئے گی۔ اللہ کہا ذہن کو تو سنبھال نہیں سکتا، جو اس کی ذہن نیچے ہوتے ہیں جس میں پاؤں رکھتے ہیں، کہا اس کو سنبھال نہیں سکتا اور مجھ سے لڑنے آیا جیسے جھکا تلوار حیدری جو ہے نا وہ چلانے والے حضرت امام قاسم نے اسی کی تلوار سے اسی کو کاٹ کے رکھ دیا، اور پھر اپنے چچا کی طرف آئے۔ جب چچا کی طرف آئے تو کہتے واہ عما العطش، چچا جان کاش پیاس کے وقت گھونٹ پانی مل جاتا تو میں ان کو ایک ہی کافی تھا۔ تو سینے سے لگا کے امام حسین فرماتے ہیں بیٹے چند ہی لمحے رہ گئے ہیں، تم اپنے
آمینہ کے پاس جا کے وہاں سے حوض کوثر کے چھلکتے جام پینا اور حضرت امام قاسم شہید کر دیے گئے. اللہ اکبر. پھر حضرت علی اکبر بھی شہید ہوئے, علی اصغر بھی شہید ہوئے, حضرت امام علی مقام بھی شہید ہوئے. تفصیل سے ان باتوں کو بیان کرنے کے لیے بہت طویل وقت چاہیے. میں یہیں پر آ کے گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں. میرے دوستو, یہ ساری قربانیاں کربلا کے میدان میں وہ کٹے پٹے جو مبارک اجساد جو تھے, حضرت بی بی زینب نے جب اس رات میں کوفہ کی طرف جا رہے تھے تو سورج ڈوب چکا تھا, لالگی چھا چکی تھی, تو آپ نے ان مبارک جسموں کو دیکھا تھا تو اس وقت کہا تھا یا محمد, اے پیارے محمد, دیکھو تمہارے بیٹوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہے. یہ کس طریقے سے ان کے اوپر گرد و غبار ڈالی جا رہی ہے. ان بدبختوں نے ان کو جو ہے دفنانے کی بھی کوشش نہیں کی ہے, تو وہ اتنی تکلیف کے ساتھ وہاں سے روانہ ہوئے. آج امام حسین کا ذکر اس انداز سے ہونا چاہیے کہ ہم اپنے کردار کو بدلیں, ہم اپنی ذات کو بدلیں, ہم اپنے اندر موجود جو غلط چیزیں ہیں ہم کو نکال دیں. جو بندہ اپنے بوڑھے باپ کی عزت نہیں کرتا وہ ذہن میں لکھ لے وہ حسینی نہیں ہے. جو ماں کو گالی دیتا ہے وہ حسینی نہیں ہے. جو نماز نہیں پڑھتا اس کاروان سے کوئی تعلق نہیں. جو کاروان 5555 کلومیٹر سفر کر کے ایک نماز نہ چھوڑے اور ادھر میچ دیکھتے ہیں ایک دن 5 نمازاں چھڑ دے تو پھر کہڑے حسین نال ساڈا تعلق ہے جناب؟ تو ادھر سے حسین کا نعرہ اور ادھر سے چرس کا کام, افیون کا کام, شرابوں کا کام. کون سے یہ کاروان کے پیچھے لوگ چل رہے ہیں. یاد رکھیں, خوش فہمی کا نام حسینیت نہیں, حق پر کٹ جانے کا نام حسینیت ہے. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, اس جملے پر بات ختم ہوگی. یہ ایت میں نے پڑھی تھی وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. شاہ صاحب بیٹھے, علماء بیٹھے, پوچھ لیں کہیں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ سچوں کی باتیں کرتے رہو, سچوں کے نعرے لگاتے رہو. یہ کہا سچوں کے ساتھ رہو, مائیت سچوں کے ساتھ جڑنا ہوگا. ساتھ رہنا اوکھا کام ہے, صرف سچے کا نعرہ لگا دینا سوکھا کام ہے. ساتھ رہنے میں اذیتیں اٹھانی پڑتی ہیں, تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں, لیکن خدا کی قسم یہ چند روزہ تکالیف یہ حشر کے نور کی ضامن ہے. جو حسین کے ساتھ رہے گا عرش کے سائے میں بھی حسین کے ساتھ رہے گا. ورنہ دنیا تو بہت تھوڑی ہے. یزید پلید نے بڑی کوشش کی کہ میں خوب عیاشی کر لوں, لیکن کربلا کے بعد صرف 2 سال اور چند مہینے زندہ رہا, مر گیا. آج اس کی قبر شام میں جس علاقے میں ہے وہاں پر گند اور اسی جھاڑیاں پڑی ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. اگر وہاں سے کوئی گزر بھی جائے تو وہ ناک ڈال کے گزرتا ہے. حسین کا گنبد آج بھی چمک رہا ہے اور حسین کا منبر قیامت کو بھی چمکتا رہے گا. اللہ پاک ہمیں حسینی کی رکھے اور مرتے وقت بھی انہی کے گروہ میں اٹھائے. کبھی ان کے بارے میں مفتی سے فتویٰ لینے نہ جایا کرو. حسین کا نام لے حضرت فتویٰ دو. اپنے باپ کا نام لینے کے لیے کسی سے فتویٰ لیتے ہیں؟ امام زین العابدین کے باپ کا نام لینے کے لیے فتویٰ لینے چلے جاتے ہیں. دلیلیں وہاں مانگی جاتی ہیں یا دو کو یا شک کو جن کے منہ میں نبی اپنی زبان ڈالتے. وہاں اگر امت کو ڈاؤٹ رہ گیا تو پھر امت جائے گی کہاں؟ جن کو حضور اپنا لعاب چسوائے. نبی نے اپنی زبان حسین کے منہ میں ڈال کے بتا دیا اگر تیری زبان سے حسین کا نام نہ نکلا تو تو برباد ہو جائے گا. اللہ وحدہ لا شریک لہ ہمیں اہل حق کے ساتھ رکھے. آمین. کے لیے میں اللہ سے کہتا ہوں کہ اللہ مولانا سید زین اللہ سارے احباب سے بتا لیں تاکہ تشریف آسانی سے آپ تک پہنچ سکیں.
یا الہ العالمین یہ 10 روزہ محفل آج اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے. 10 روزہ محفل کے اندر سید علماء مشائخ تشریف لاتے رہے، اہل بیت کے فضائل بیان کرتے رہے، صحابہ کی محبت کے جام پلاتے رہے. یا الہ العالمین جس نے جو بھی بیان کیا ہے کسی بھی حوالے سے کسی نے خدمت کی ہے، یا الہی سب کا نذرانہ اپنی بارگاہ کے اندر منظور فرما. یا الہی اس کا ثواب حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو وہ منظور فرما. حضور کے توسل سے تمام انبیاء کرام اولیاء اعظام صحابہ کرام کی روح پیش کرتے ہیں تو وہ منظور فرما. یا الہی قرآن محافظ کا صدقے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین آج کا جو خطاب ہوا اس میں فکر حسین کو بیان کیا گیا، بتایا گیا کہ کس طرح ہم نے حسینی بن کر زندگی گزارنی ہے، اپنے عمل سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے کردار سے ہمیں حضرت امام حسین کے پیروکار ثابت کرنا ہے. یا الہ العالمین یہ جتنے بھی ملفوظات بیان ہوئے یا الہ العالمین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین یہ جو ملفوظات تھے یہ ایک نئی زندگی دینے والے الفاظ تھے. یا الہ العالمین ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین حضرت امام حسین کی پکی سچی غلامی عطا فرما. یا الہ العالمین شہداء کربلا کے صدقے یا الہ العالمین ہمیں دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما. ہر وہ بات جو حضرت امام حسین کے نقش قدم کی طرف لاتی ہے یا الہ العالمین اس بات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. یا الہی جو ان کے نقش قدم سے دور کرتی ہے یا الہ العالمین اس سے ہمیں نجات عطا فرما، اس سے ہمیں دور رکھ. یا الہ العالمین مدد کلمہ طیبہ نصیب فرما، حضور کے در کی حاضر نصیب فرما، حضور کے اولاد ان کے در کی حاضر نصیب فرما. یا الہ العالمین قیامت والے دن تیرا وعدہ ہے کہ من احب هذین کہ جو ان سے محبت کرے گا، آباہما ان کے والد سے محبت کرے گا، امہما ان کی والدہ سے محبت کرے گا، کان معی فی درجتی یوم القیامہ کہ وہ روز قیامت میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا. یا رسول اللہ یا الہ العالمین ہم حضرت امام حسین حضرت ان کے والد ان کے والدہ کا ذکر کر رہے ہیں، ان سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں. یا الہ العالمین ہمیں قیامت میں حضور کا ساتھ نصیب فرمانا. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.